آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بالخصوص شہدائے پاکستان کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل۔ اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں اپنے اپنے موبائل بند کر لیجئے گا یا سائلنٹ کر لیجئے گا۔ مجلس کے دوران بھی اسے ٹچ نہ کیجئے گا، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور آج کل کی دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں جب نیٹ چالو ہے تو کوئی نہ کوئی واٹس ایپ کرتا ہی رہتا ہے، تو لہذا اتنی دیر کیجئے کہ مولا کی مجلس میں ہے، اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ انہیں یا تو جیب میں ڈال لیجئے یا سوئچ آف کر لیجئے تاکہ کوئی اس طرح کی پرابلم مجلس کے درمیان اور آداب مجلس کے خلاف نہ ہونے پائے۔ دیکھیے ہم جب تک بڑی اچھی بات ہمارے بھائی رفعت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں نالج ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہو۔ باہر کو باتیں مجلس میں آئیں گی تو یہ میرا اعلان تھا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الامام المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یقل عمل مع التقوی وکیف یقل ما یتقبل۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ تھوڑے سے تو جمع ہو کے یہاں کو آ جائیے مہربانی کر کے۔ جب میں اتنی دور سے آپ کے لیے آ گیا تو آپ میرے لیے تھوڑے سے آگے آ جائیے، ٹھیک ہے نا؟ اور مجلس کو مجلس کے اعتبار سے سنیے گا، اس لیے کہ معصوم کا قول جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہمارے یہاں کوانٹٹی معیار نہیں ہے، کوالٹی معیار ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے معصوم کا قول۔ تو آپ اپنے اعداد پہ نہ جائیے گا، اپنے شمار پہ نہ جائیے گا ہم کم ہیں یا ہم کیا ہیں۔ کوالٹی اگر آپ کے اندر ہے تو 72 سوا لاکھ پہ بھاری ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ امام معصوم فرماتے ہیں لا یقل عمل مع التقوی وکیف یقل ما یتقبل۔ کوئی بھی عمل جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ اب جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ تو کوانٹٹی معیار نہیں ہوئی، کوالٹی معیار ہوئی۔
جو جس اعتبار سے، جس عقیدے سے، جس معرفت سے، جس محبت سے، جس مودت سے فرش عزا پہ تشریف لایا ہے، اسی اعتبار سے اسے اس کا حصہ ملے گا۔ دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، جو جس نیت کے ساتھ میں فرش عزا پہ آیا ہے اسے اس کا ثواب اسی اعتبار سے ملے گا۔ لہذا ایک بات ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ جب ہم کبھی مجلس آقا حسین میں جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم آقا کا ذکر کریں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم ذکر حسین ابن علی کریں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم آقا کا ذکر کریں۔ جب یہ نیت ہماری ہوگی تو جزا ایسی ہوگی، آواز آئے گی، جب تم ہمارا ذکر کر رہے ہو تو ہمارا سایہ تمہارے اوپر ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لہذا ایک عظیم تذکرہ آج تاریخ اسلام کا ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ شب 25 محرم ہے، یہ وہ امام سجاد ہیں، سجاد اور بس سجاد، زین العابدین اور بس زین العابدین، سید الساجدین اور بس سید الساجدین، عابد اور بس عابد۔ کائنات میں نہ ایسا عابد ملے گا، نہ ایسا ساجد سجدہ کرنے والا ملے گا، نہ ایسا زین العابدین عبادتوں کی زینت ملے گا، نہ ایسا سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار ملے گا۔ کائنات میں آپ کو ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا کہ جو سید الساجدین کہلا رہا ہو، جو زین العابدین کہلایا جا رہا ہو، جو سجاد کہلایا جا رہا ہو، جو محراب کی بھی زینت بن رہا ہو، جو فرش عزا کی بھی زینت بن رہا ہو، جو کائنات کے اندر خدا کی بہترین چیزوں کو پہنچانے کے لیے جس کا وجود آیا ہو، اسے ہم اور آپ سید الساجدین علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ افراد مجلس جو سنتے ہیں تو وہ مالداری انداز میں سنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا؟ بڑی خاموش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے لب ہلتے ہیں نہ ان کے پلک جھپکتے ہیں۔ لہذا جب مجلس آقا ہو تو لبہائے مبارک کو محبت، مودت اور محبت میں ہلائیے بھی، اور ایک پڑھنے والے کو جو ہے وہ اپنی داد و تحسین سے حوصلہ افزائی بھی کیجئے، تاکہ وہ جتنا چارج ہوگا اتنا آپ کو پہنچاتا رہے گا۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا آپ حضرات؟ لہذا ہمارا جو مزاج ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی مجلسوں کا آپ بہتر جانتے ہیں عزیزان گرامی۔ ہندوستان اور پاکستان کی مجلسوں کے جو معیار ہیں وہ آپ حضرات کو معلوم ہے، لہذا آج ہمیں تذکرہ اپنے آقا کا کرنا ہے۔ اگر ہم مولا امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ یعنی ان کی لائف، ان کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ امام کی زندگی کا شہادت امام حسین سے پہلے کا ہے، دوسرا حصہ امام کی زندگی کا شہادت سے لے کے اور شام تک کا ہے، اور تیسرا حصہ امام کا شام سے رہائی سے لے کر کے اور سن 95 ہجری تک کا ہے۔ یہ میرا امام معصوم سرزمین مدینہ پر جناب بی بی شہربانو کے بطن مبارک سے 15 جمادی الاول یا بر بنائے روایت 15 جمادی الثانی 38 ہجری کو سرزمین مدینہ منورہ پر آیا۔ آپ جانتے ہیں، ملاحظہ فرمایا آپ نے، امام زین العابدین کی ولادت باسعادت 15 جمادی الاول 38 ہجری ہے، 38 ہجری ہے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جو زمانے کا علی اپنے پوتے کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات ابھی باحیات ہے، مولا کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی ہے، ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، اور 38 ہجری میں میرے مولا امام سجاد کی
کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ امام سجاد ہمیشہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، انا ابن الخیرتین، میں دو خیر کا بیٹا ہوں۔ خیر تو سمجھتے ہیں نا، بہترین چیز کو خیر کہتے ہیں، جو ایکسلنٹ ہو، ویری گڈ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں۔ سب سے اچھی شے اسے ہم خیر کہتے ہیں۔ تو امام ارشاد فرماتے تھے، انا ابن الخیرتین، میں دو خیر کا بیٹا ہوں۔ بڑا عجیب جملہ ہے میرے مولا امام سجاد کا۔ مولا آپ یہ انا ابن الخیرتین کیوں کہتے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ اب اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، ہسٹری آف اسلام کو دیکھیں گے، اور جب ہم تاریخ کے ماضی میں جائیں گے کہ تاریخ کا پاسٹ کیا ہے، تو ہمیں پتا چلے گا کہ امام یہ کیوں کہتے ہیں میں دو خیر کا بیٹا ہوں۔ ہوا یہ تھا 35 ہجری جب آئی، ہجری تو سب سمجھتے ہیں نا، مکے میں پیغمبر رہتے تھے۔ مکے سے جب مدینہ مائگریشن کر کے چلے گئے، مائگریٹ ہوئے مدینے کی طرف، تو وہاں سے ہجرت شامل ہوئی، شروع ہو گئی۔ یعنی مدینے میں جب رہنے لگے تو وہاں سے ہجری سال شروع ہو گیا۔ 35 ہجری میں سرزمین ایران سے سرزمین مدینہ پر دو بیبیاں آئی تھیں۔ ایک کا نام بی بی شہر بانو تھا اور دوسری کا نام بی بی گیہان بانو تھا۔ بی بی شہر بانو جب مدینے میں آئی ہیں، اور یہ سرزمین ایران سے فتح اسلامی کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اور اس میں آپ کو لایا گیا ہے، وہ بہت پرانی تاریخ اور بڑی طولانی تاریخ ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ آئیں کیسے ہیں، کیا ان کی مرضی تھی، کس طریقے سے آئی ہیں، اس لیے کہ وہ ذکر رہ جائے گا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ یعنی بی بی شہر بانو اور بی بی گیہان بانو، یہ سگی بہنیں دونوں سرزمین مدینہ پر پہنچی 35 ہجری میں۔ جب مدینہ کی سرزمین پہ آئی تو لوگوں نے انہیں جمع ہو کر کے دیکھنا چاہا کہ یہ کون بیویاں ہیں۔ تو کچھ مولا کے چاہنے والے اور کچھ مدینے والے مولا سے کہنے لگے، یا علی، یہ ہمارے اوپر نفرین اور لعنت کر رہی ہیں۔ مولا نے آواز دیا، یہ تمہیں کیسے معلوم کہ تمہارے اوپر لعنت کر رہی ہیں، نفرین کر رہی ہیں، تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ مدینے والوں نے کہا، مولا ایسے موقع پر جو آتا ہے اور لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں، تو ایسے موقع پر یہی جملے انسانوں کے زبان سے نکلتے ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں۔ اب مولا مسکرائے اور آواز دیا۔ مولا آواز دیتے ہیں اور مولا نے مدینے والوں کو سمجھایا، یہ لعنت نہیں کر رہی تمہارے اوپر، یہ اپنے باپ دادا کے اوپر لعنت کر رہی ہیں۔ مولا کیا مطلب؟ کہا یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پیغمبر کے بھیجے ہوئے خط پر ہمارا باپ یا دادا اسلام لے آتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو مدینے میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہاں تک پہنچے عزیزان گرامی، یہاں تک بات واضح ہوئی۔ تو بی بی شہر بانو سرزمین مدینہ پر آئیں اور بی بی شہر بانو کے ساتھ ان کی بہن بی بی گیہان بانو سرزمین مدینہ پر آئیں۔ جب یہ دونوں بیوی آئیں تو مولا کائنات نے بی بی شہر بانو سے کہا، جناب شہر بانو والدہ ماجدہ ہیں امام سجاد کی، ملاحظہ فرما رہے ہیں یہاں وغیرہ، امام سجاد کی والدہ ماجدہ ہیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا، اے بی بی، اس پورے مجمع میں تم جس سے چاہو اس سے اپنی شادی کر سکتی ہو، اپنا عقد کر سکتی ہو، اپنا نکاح کر سکتی ہو۔ بی بی شہربانو نے پورے مجمع کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جیسے ہی نگاہ امام حسین کے اوپر گئی تو آواز دیا، میرا عقد اور میرا نکاح ان سے ہوگا۔ مولا امام سجاد مولا علی نے پوچھا کہ اے بی بی، تم نے اتنے بڑے مجمع میں حسین ہی کا انتخاب کیوں کیا کہ ان سے میری شادی ہوگی؟ اب جان دو بی بی شہربانو کیا کہتی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، فاطمہ زہرا کو دیکھا ہے، انہوں نے میرا عقد حسین ابن علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرمایا، امام حسین کی شادی بی بی
شہربانوں سے ہوئی 35 ہجری کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. ان کے ساتھ میں جو ان کی بہن تھی ان کا نام تاریخ نے گیہان بانو یا کیہان بانو لکھا ہے. ایک نام لے لیتے ہیں گیہان بانو لکھا ہے. جب بی بی شہربانو کی شادی امام حسین سے ہو گئی تو بی بی گیہان بانو کی شادی مولا کائنات نے محمد ابن ابی بکر سے کر دی. اس لیے کہ محمد ابن ابی بکر خلیفۃ المسلمین کے جو بیٹے تھے محمد حضرت علی پر ایسا اعتقاد اور ایمان رکھتے تھے کہ مولا علی محمد کو اپنا بیٹا کہتے تھے. رہے آپ حضرات میں کیا کر رہا ہوں محمد کو، یعنی اگر کوئی انسان اپنی سیرت کو سیرت آل محمد سے ملا لے تو آل محمد اسے اولاد کا رتبہ دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے آپ عزیزان گرامی، محمد ابن ابی بکر سے جناب گیہان بانو کا عقد مولا کائنات نے کر دیا. جب امام حسین کی شادی ہوئی بی بی شہربانو سے تو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت باسعادت 38 ہجری میں ہوئی. اور بی بی گیہان بانو کی شادی جب محمد ابن ابی بکر سے ہوئی تو محمد ابن ابی بکر سے جب گیہان بانو کی شادی ہوئی تو ان کے یہاں جناب قاسم کی ولادت ہوئی. کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہ وہ قاسم نہیں ہے کربلا والے، بلکہ یہ قاسم جو کہ محمد کے بیٹے ہیں قاسم کی ولادت ہوئی. یعنی جناب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر اور امام زین العابدین دونوں سگے خلیرے بھائی ہیں. ملاحظہ فرمایا آپ نے، سگے خلیرے بھائی ہیں اس لیے کہ دونوں کی والدہ جو ہیں سگی بہنیں ہیں. جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ سے ہوئی، امام زین العابدین بڑے ہوئے، ان کی شادی امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ سے ہوئی تو آپ کے یہاں امام محمد باقر کی ولادت ہوئی. میں اپنے مزاج میں پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے مزاج میں سنو یا مت سنو یہ ہے آپ کی ذمہ داری. میں تو اپنے مزاج میں پڑھ رہا ہوں. لہذا ہمارے چوتھے امام کی شادی امام حسن کی بیٹی سے ہوئی اور جب امام حسن کی بیٹی سے شادی ہوئی تو ہمارے 5ویں امام کی ولادت وسادت ہوئی. جب قاسم بڑے ہوئے محمد ابن ابی بکر کے بیٹے اور قاسم کی شادی ہوئی تو ان کے یہاں ام فروہ بیٹی پیدا ہوئی. زین العابدین کے یہاں امام باقر اور قاسم کے یہاں ام فروہ. جب امام باقر بڑے ہوئے اور ام فروہ بڑی ہوئی تو امام زین العابدین نے اپنے بیٹے باقر کی شادی ام فروہ سے کر دی. آپ کیا سن رہے ہیں؟ بہت مشکل سے یہ میٹر میں نے آپ کے لیے جمع کیا ایک موضوع تک جانے کے لیے. امام محمد باقر کی شادی ام فروہ سے ہوئی. کیا دو بہنیں آئی تھی شہر بانو اور گیہان بانو ولایت کا دعویٰ کرتے ہوئے محبت علی میں محبت حسین میں. دونوں بہنوں کی یہ ولایت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک کا بیٹا لیا ایک کی بیٹی لی. امام محمد باقر کی شادی جب گیہان بانو کی پوتی سے ہوئی تو امام جعفر صادق دنیا میں آئے. قدرت اعلان کرنا چاہتی ہے جو ولایت پر یقین رکھتا ہے اس کی نسل کو ہم امامت میں شامل کر دیتے ہیں. محمد ایسے ہی پڑھ رہا ہوں میں، اردو تو نہیں بھولے آپ کیمرہ میں رہ کے، یہ ہمارے وطن سے ہے لہذا میں اردو میں پڑھ رہا ہوں. ملاحظہ فرمایا آپ نے تو دیکھیے کہاں سے کہاں سلسلہ جا کر کے پہنچا. یہ ہے مولا کے ماننے والے افراد اور ولایت پر یقین رکھنے والے افراد کہ اللہ نے ان دو بہنوں نے ایسا اعتقاد ولایت پہ رکھا کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ایک کا بیٹا لیا ایک کی بیٹی لی اور چھٹے امام میں جا کر کے جمع کر دیا. اب یہ نسل ولایت ہائے 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 قیامت تک باقی رہے گی. علی پہ یقین رکھنا، علی کی ولایت ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ یہاں پہنچے آپ. ملاحظہ فرمائے
والسلام کا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بالخصوص امامت میں یہ مسئلہ ہے، جب تک کہ ایک امام موجود ہے دوسرا امام مداخلت نہیں کرتا، کوئی انٹرفیئر اس کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اپنی عبادتوں میں رہے گا، اپنی مہمانداری میں رہے گا۔ جیسا کہ میرے مولا سجاد کا مرحلہ تھا، مولا سجاد نے جو زندگی گزاری ہے، تو مولا نے جو زندگی گزاری ہے وہ 12 سال تو اپنے چچا کے ساتھ زندگی گزاری، امام حسن کے ساتھ 12 سال تک امام حسن کے ساتھ رہے، چونکہ 38 میں پیدا ہوئے، 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، پورے 12 سال تک۔ اس کے بعد 10 سال اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزاری، جب تک امام حسن امام تھے سجاد خاموش، جب امام حسین امام رہے جب بھی سجاد خاموش۔ ہر تاریخ اتنا ضرور لکھتی ہے، اگر کوئی مہمان آ گیا تو اس کے دسترخوان میں سجاد نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہائے ہائے ہائے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آ گیا تو کبھی چچا کی طرف رجوع کیا، کبھی بابا کی طرف رجوع کیا، اور اس بات کو تو مولا عباس نے بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا۔ مولا عباس نے سرزمین کعبہ پر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے ایک جملہ کہا تھا، الحمد، اور کیسے اشارہ کیا تھا آقا حسین کی طرف، اور الٹے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا آپ نے خانہ کعبہ کی طرف، اور ارشاد فرمایا الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ کون کہہ رہا؟ آقا عباس کہہ رہے، چھوٹے آقا کہہ رہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، آقا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، مولا آپ یہ کیوں نہیں کہتے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے؟ جو حسین کے بابا وہی آپ کے بابا، آپ یہ کیوں کہہ رہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے؟ اس لیے کہ جو 700 حاجی تھے اور اپنے اپنے احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے تھے اور حسین کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو آقا مولا عباس ان حاجیوں سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں یہ کہہ تو سکتا ہوں میرے بابا، لیکن میں حسین کے بابا اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت حاکم وقت حسین ہے، میں نہیں ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، میں کتنی اہم بات آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 12 سال چچا کی اطاعت میں رہے، 10 سال آقا حسین کی اطاعت میں رہے، لیکن اگر گھر کے امور ہے اور عبادت کا مسئلہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تو امام سجاد نے عبادت کر کے بھی بتائی، مہمانداری کر کے بھی بتائی، لیکن واقعی کربلا کے بعد اور واقعی کربلا سے پہلے ہمیں ایک سیرت مولا سجاد نے ایسی دے دی، ایک سیرت میں سے بیان کروں گا آج کی مجلس میں، انشاءاللہ کبھی وقت رہا اگلے مجالس جو ہوں گی جو موجود ہیں ان پہ بھی بات ہوگی۔ ایک سیرت صرف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں مولا کی سیرت شروع سے لے کے آخر تک کیا تھی۔ امام سجاد کی سیرت، بہت سی سیرتیں ہیں ان کی، بہت سے نمونے ہیں ان کے، وائس آئیڈیل مل جائیں گے آپ کو امام سجاد کے، لیکن مولا کی ایک سیرت عجیب و غریب رہی، ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ کیا تھی کہ آپ کی والد ماجدہ بی بی شہر بانو کا انتقال جو ہے وہ چند دنوں کے اندر ہی ہو گیا تھا جب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی۔ اس کو مولانا نجم الحسن کراروی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ آپ کے گھروں میں اگر 14 ستارے ہو، 14 سٹار، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا جہاں پہ امام سجاد کا تذکرہ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے رقم کیا ہے، وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ امام سجاد کی ولادت کے بعد جناب بی بی شہربانو کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، 10-15 دن کے اندر ہی ایک جملہ لکھا ہے، یعنی آئیڈیا یہی ہے 10-20 دن کے اندر ہو گیا تھا۔ آپ کو جو پالا تھا تو بی بی زینب نے پالا تھا یا اماں فضہ نے پالا تھا، ملاحظہ فرمائیں میں کیا عرض کر رہا ہوں،
میں اس لحاظ سے یہاں تک یہ بات لے کے آیا کہ امام کی صرف ایک سیرت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام علیہ السلام یہ منہ بولی ماں جناب فضہ کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ جب کبھی دسترخوان پر فضہ آ جاتی تھی تو جناب فضہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بھائی یہ کوئی تو راز ہوگا، امام وقت ہے، ظاہر سی بات ہے، امام مطلق ہے، کوئی تو راز ہوگا۔ اب امامت سے متعلق جو امام معصومین ارشاد فرماتے ہیں وہ دو حدیثیں خود اسی امام کی سنیے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ حَقَّ أُمِّكَ، اور تم جان لو کہ تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس نے انہا حملت کا حیث لا یحمل احد احدا، اس نے تمہیں ایسی جگہ جگہ دی ہے جو کوئی دوسرے کو دے نہیں سکتا۔ علیحدہ فرما رہے ہیں، میں ایک ایک فرض سے توجہ چاہ رہا ہوں۔ امام سجاد ماں کی عظمتوں میں ارشاد فرماتے ہیں اس نے تمہیں ایسی جگہ جگہ دی ہے جو کوئی کسی دوسرے کو دے نہیں سکتا، اور اس نے تمہاری حفاظت کی ہے، تمہارے بالوں کی حفاظت کی، تمہاری آنکھوں کی حفاظت کی، تمہارے چہرے کی حفاظت کی، تمہارے ہاتھوں کی حفاظت کی، تمہارے سینے کی حفاظت کی، تمہارے بدن کی حفاظت کی۔ اور جب تمہاری ماں تمہاری حفاظت کر رہی تھی تو اس حالت میں حفاظت کر رہی تھی کہ خوشحال بھی تھی، مسرور بھی تھی، خوش بھی ہوتی تھی، کبھی ناراض نہیں ہوتی تھی۔ یہ امام کہہ رہے ہیں، یہ امام ایک ماں کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک سیرت میں بیان کر رہا ہوں، ماں کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب کسی نے پوچھ لیا مولا اب ماں کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے، لیکن ہم نے دیکھا آپ اپنی منہ بولی ماں فضہ سے تو ناراض ہیں، اور جب وہ دسترخوان پہ آ جاتی ہیں تو آپ کھانا نہیں کھاتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ میں ناراض ہوں اور ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا؟ تو آپ آواز دیتے ہیں۔ مولا نے جواب دیا کہ دیکھو جب دسترخوان بچتا ہے اور اس کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اب اگر اس روٹی کے اوپر میری ماں فضہ کی نگاہ پڑ جائے تو میرا دل یہ نہیں چاہتا جس روٹی کو میری ماں توڑے یا میں لے لے تو میں اس کو لے لوں، احترام ماں میں۔ بڑی باریک بات امام سجاد نے ارشاد فرمائی، یعنی اتنی بھی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا کہ ماں فضہ اگر آگے بڑھائے تو میں اپنا ہاتھ ان سے پہلے بڑھا لوں، اس لیے میں احترام ماں میں دسترخوان پر ماں فضہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ کتنی عظیم بی بی فضہ جانتے ہیں؟ یہ امام سجاد کی سیرت ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ کتنی عظیم بی بی فضہ جب سرزمین عراق سے آئی ہیں، سرزمین افریقہ سے آئی ہیں، حبشہ کی رہنے والی بادشاہ کی بیٹی، آپ کا نام فضہ نہیں تھا، آپ کا نام میمونہ تھا۔ کیا نام تھا آپ کا؟ میمونہ۔ جب پیغمبر کی خدمت میں رفعت بھائی آئی ہیں تو پیغمبر نے آپ کا نام میمونہ سے ہٹا کر کے فضہ رکھ دیا۔ فضہ کہتے ہیں چاندی کو، چاندی ہوتی ہے سفید۔ اب پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا، یا میں پہنچا رہا ہوں آپ تک نہیں پہنچ رہی، یا میں ہی نہیں پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے فضہ ہی نام کیوں رکھا؟ آپ چاہتے تو سونا نام رکھ دیتے، ذہب نام رکھ دیتے، فضہ ہی آپ نے نام کیوں رکھا؟ اس لیے سونا تو چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا سونے سے زیادہ چاندی چمکتی ہے۔ آپ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ میری سمجھ بات نہیں آ رہی، میں کس طریقے سے آپ حضرات تک اپنی بات کو پہنچاؤں؟ ارشاد فرماتے ہم نے فضہ یعنی چمکنے والی جو آل محمد کے در پہ آ جائے اگر وہ سیاہ فام بھی ہے تو چمکنے لگے گا۔ درود پڑھ دے محمد یہ ہے آل محمد کا کردار، یہ ہے سیرت امام سجاد، یہ ہے سیرت اہل بیت علیہ السلام۔ ایک ایک جملے میں سیرت امام ہے۔ کون ہے فضہ؟ آ گئی سیدہ کے گھر میں، اب یہ خواتین کے لیے دو چار جملے ہو وہ غور سے سنے۔ آ گئی
جب دیکھا سیدہ کا گھر، فضہ نے جب سیدہ کا گھر دیکھا، کہاں سے آ رہی؟ حبشہ سے، افریقہ سے، بادشاہ کی بیٹی ہے، ملکہ حبشہ کہلاتی ہیں، ایک اونچے گھرانے سے آ رہے، اس زمانے کے بادشاہ، اس زمانے کا کیا ارب پتی ہوگا جو اس زمانے کے بادشاہ، کہاں سے آئیں؟ اتنی عظیم جگہ سے، کہاں آئی؟ سیدہ کے گھر میں۔ جب سیدہ کے گھر میں یہ ماں فضہ آئی تو کیا دیکھا؟ وہی 2-4 مٹی کے برتن، وہی ایک لوٹا، وہی ایک چٹائی، وہی اونٹ کی کھال کا بستر۔ ایک مرتبہ اپنے آپ میں سوچنے لگی کہ سیدہ بڑی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں بڑی غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ وہی 2-4 برتن تو تھے سیدہ کے گھر میں، اور تھا کیا؟ وہی ایک اونٹ کی کھال کا بستر تو تھا، اور تھا کیا؟ وہی ایک بدنہ تھا جس سے وضو کرتی تھی، پانی پیتی تھی، اس میں تھا کیا؟ شہزادی کے وہ ایک بوریا تھا جس پہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو فضہ چونکہ دنیاوی مزاج میں ڈھلی ہوئی تھی، افریقہ سے آئی تھی، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، دنیاوی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہی مزاج لے کر کے آئی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی سیدہ کے گھر میں تو بڑی غربت ہے، بہت پور فیملی ہے، ان کے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، بس ساتھ میں ایک مٹیریل لے کے آئی تھی، اس کا نام ہے اکسیر، اکسیر لے کے آئی۔ ایک مرتبہ اس اکسیر کو لیا اور تانبے کے اوپر ملا، جب تانبے کے اوپر ملا تو وہ اکسیر جب تانبے پہ ملا گیا تو تانبا سونے میں بدل گیا۔ تانبا سونے میں بدل گیا، سونے میں۔ اور جب وہ سونا بن گیا تو فضہ یہ سوچ رہی نا سونا زہرا کے کام آئے گا، مال ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ علی آئے، علی سے آواز دیا یا علی میں نے کتنا اچھا سونا بنایا ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے اہل بیت کا کردار کیا، تازہ تازہ مہمان آیا ہوا، کیا کہیں گے علی؟ یہی تو کہیں گے ہاں ہاں فضہ تم نے بہت اچھا سونا بنایا۔ اس کے علاوہ تاریخ نہیں لکھتی، تاریخ میں ملا کہ فضہ سے کہا فضہ تم نے بہت اچھا سونا بنا دیا، یہ تو گولڈ ہو گیا، سونا بن گیا، بہت اچھا۔ اب مولا یہ سوچ رہے ہیں اگر میں یہی چپ جاؤں تو فضہ شہ ذہن میں یہ نہ سوچ لے کہ میں علی سے زیادہ جانتی ہوں۔ مزاج امامت پہچانیے عزیز، مزاج امامت پہچانیے، کہیں فضہ یہ نہ سوچ لے کہ میں علی سے زیادہ جانتی ہوں۔ ایک مرتبہ علی مسکرائے آواز دیا فضہ اگر تم اس اکسیر کو، اس مٹیریل کو تانبے پہ پگھلا دیتی تو اور اچھا سونا بن جاتا، اور اچھا سونا بن جاتا۔ اب فضہ چوکی، فضہ کہتی مولا آپ کو اس کا بھی علم ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ مولا آپ کو اس کا بھی علم ہے؟ تو اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرد کو پہچانوانا تھا علی کو۔ علی نے آواز دیا مجھے نہیں، یہ جو میرے 2 بیٹے ٹہل رہے ہیں حسن اور حسین، انہیں بھی اس بات کا علم ہے۔ کتنی عظیم ملکہ ہے یہ جناب فضہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب علی اپنا اختیار دکھانا چاہتے، کہیں فضہ یہ نہ سوچے ہم غربت میں زندگی گزار رہے۔ اب آواز دیتے فضہ ذرا اس زمین کے ٹکڑے کو تو دیکھو۔ اب جو زمین کی طرف علی نے دیکھا تو زمین ہیرے اور جواہرات میں بدل گئی، اور جب ہیرے اور جواہرات میں بدلی تو اب علی نے ایک جملہ کہا یا فضہ لما خلقنا لہذا، ہم ہیرے اور جواہرات کے لیے پیدا نہیں ہوئے، خلقنا للعبادہ، ہم تو عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ درود پڑھے محمد آل محمد، خلقنا للعبادہ۔
امام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیے یاد رکھیے گا جتنی بھی اسلام کے اندر چیزیں ہیں فروع دین سے متعلق ہوں، اصول دین سے ہوں، احکام سے ہوں، یہ سب کی سب جب قبول ہیں جب ولایت علی ہو. ہے کہ نہیں ایسا؟ حدیثوں میں ہے کہ نہیں ایسا؟ ہے ایسا ہے. نماز آپ کی جب قبول ہو جب ولایت علی ہو. روزہ جب قبول ہے جب ولایت کے ساتھ ہو. ولایت یعنی ٹوٹل اتھارٹی جس کی ہوتی ہے، یعنی پوری حاکمیت، پوری حکومت جس کی ہوتی ہے. ولایت کا یہی تو معنی ہے. عزیزان گرامی، محمد بھائی غور سے سن رہے ہیں نا آپ؟ ولایت کا معنی ہی یہ ہے کہ تمام حکومت اس کے اختیار میں ہو. اسے تو ولایت کہتے ہیں نا عزیزان گرامی، اسے کہتے ہیں. نماز جب قبول ہے جب ولایت علی ہو. روزہ جب قبول ہے جب ولایت علی ہو. یہ خانہ کعبہ کی زیارت جب قبول ہے جب ولایت علی ہو. یہ زکوٰۃ اس وقت قبول ہے جب ولایت علی ہو. خمس اس وقت قبول ہے جب ولایت علی ہو. حج کے اندر ارکان جو ہیں جب قبول ہے جب ولایت علی پائی جاتی ہو. صفا مروہ کی دوڑ جب قبول ہے جب ولایت علی پائی جاتی ہو. یعنی ہر عمل، قرآن پڑھ رہے ہیں جب قبول ہے جب ولایت علی ہو. ہر عمل کے اندر ولایت علی ہے تو قبول ہے. اگر وداؤٹ ولایت علی آپ نے کوئی عمل انجام دیا تو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. قبول ہی نہیں ہے. جب تک ولایت آل محمد نہ پائی جاتی ہو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. عزیزان گرامی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں یہاں تک لکھا یعنی نماز قبول ولایت کے ساتھ، روزہ قبول ولایت کے ساتھ، کار خیر قبول ولایت کے ساتھ، زکوٰۃ قبول ولایت کے ساتھ، حج پہ طواف قبول ولایت کے ساتھ، صفا مروہ کی صحیح ولایت کے ساتھ، سارے اعمال ولایت کے ساتھ. تو میرے معبود جب ہر چیز ولایت کے ساتھ ہے، بہت اہم نقطہ دینے جا رہا ہوں آج آپ کو میں، جب ہر چیز ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے تو یہ تو بتا دے کہ ولایت کیسے قبول ہوگی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھئی ہر چیز ولایت کے اندر ہے تو پھر ولایت کیسے قبول ہوگی؟ اب امام ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ ولایت قبول ہے تو اللہ نے ولایت کو ماں کی طہارت میں رکھا ہے. ماں طیب و طاہر ہے تو ولایت قبول ہے. ماں طیب و طاہر نہیں ہے تو ولایت نہیں آ سکتی. درود پڑھ دے محمد علیہ امام نے عظمت ماں بتائی، ماں کا احترام بتایا. امام کی سیرتیں جہاں تک مل جائیں گی تاریخ کے اعتبار سے ہر پہلو پہ امام کی سیرت ملے گی، لیکن میں نے اس موضوع کو جان بوجھ کر عظمت امام. پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، اپنے کاندھوں کے اوپر اپنی ماں کو بٹھا رکھا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا. پیغمبر کی طرف دیکھا، پیغمبر نے اسے دیکھا. اب پیغمبر سے کہتا یا نبی خدا، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا دیا، اب تو میں نے اپنا حق پورا کر دیا. ماں کا حق پورا ہو گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس خاموشی پہ قربان ہو جاؤں. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کہ اب تو میں نے اپنا حق پورا کر دیا. تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ابھی تو نے وہ حق بھی نہیں پورا کیا جو تیری ولادت کے وقت ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا تھا. ماں اسے کہتے ہیں ماں. عظمت ماں کیا ہے یہ امام سجاد بتا رہے ہیں. پیغمبر کے پاس راوی آئے اور کہنے لگا پیغمبر خدا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے انجام نہ دیا ہو. حل توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میرے لیے مغفرت ہے؟ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے ماں اور باپ میں کوئی زندہ ہے؟ وہ راوی کہتا ہاں میرا باپ زندہ ہے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جا اپنے باپ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. اور تاریخ نے لکھا واللہ مدبر، جب وہ جانے لگا، جب راوی جانے لگا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو کانت امہ، اے کاش اس کی ماں ہوتی. یعنی ماں کی خدمت کرنے سے جلدی گناہ معاف ہو جاتے. کتنا عظیم مرتبہ ہے اس ماں کا.
لیکن جیسی مائیں ہم نے کربلا میں دیکھی، ایسی مائیں ہم نے کائنات میں کہیں نہیں دیکھی۔ کیا تھی کربلا کی مائیں؟ کیا ام لیلا جیسی کوئی ماں دیکھی ہے آپ؟ کیا ام رباب جیسی کوئی ماں دیکھی ہے آپ؟ کیا ام فروا جیسی کوئی ماں دیکھی ہے آپ؟ امام سجاد ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، کوئی ماں آپ نے ایسی دیکھی جیسی مائیں کربلا میں تھی؟ جب امیر مختار کا وقت آیا اور کوفے کا حاکم ہوا مختار، تو اس وقت مختار کے سامنے خولی کو پکڑ کے لایا گیا، اور خولی سے مختار نے پوچھا، اے خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ خولی کہتا 3 کام میں نے ایسے کیے جو کسی نے نہیں کیے۔ مختار کہتے خولی ایسے کون سے کام تھے جو تو نے کیے؟ خولی کہتا کربلا میں جب سارا سامان لٹ گیا اور میں تھوڑا دیر سے آیا، مجھے کچھ سامان نہ ملا اور کچھ لوٹنے کے لیے نہ ملا، تو میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب چادر پہنے ہوئے کھڑی ہے۔ سمجھ گئے آپ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں؟ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے۔ میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب چادر پہنے ہوئے کھڑی ہے، میں نے چاہا کہ زینب کی چادر کو چھین لوں۔ اب مختار کرسی سے کھڑے ہو گئے، خولی خولی کیا کہنے جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ خولی کہتا مختار میں زینب کی چادر کی طرف بڑھا، میں نے زینب کی چادر کو چھیننا چاہا، زینب نے بڑی محکمی سے بہت مضبوط ہو کر کے چادر کو پکڑ رکھا تھا، میں چادر نہ چھین سکا تو میں نے کوڑا نکالا، زینب کے منہ پہ مارا، زینب سے چادر کو چھینا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رونے میں شرماتے نہیں ہیں زیادہ، بلند آواز سے روتے ہیں، گریہ کر کر کے روتے ہیں۔ کربلا والوں کی یادیں سیدہ چاہتی ہے تم بلند آوازوں سے رو۔ اگر کسی کو آنسو نہیں بھی آتے تو رونے کی شکل بنا لو، فاطمہ کو یہی پسند ہے کہ میں نے کوڑا نکالا، زینب کے مارا، چادر کو چھینا، زینب نے دعائی دی بھیا پا جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ مجھے مصائب تو امام سجاد کے پڑھنے ہیں نا۔ کہتے خولی پہ تو نے دوسرا کام کون سا کیا؟ کہا مت پوچھ مختار، میں خیمے میں گیا، میں نے دیکھا ایک بیمار بستر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میں نے بستر کو ایسے کھینچا کہ بیمار کربلا زمین کربلا پر گرا۔ مختار کہتے خولی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ شب شہادت امام سجاد میں بیٹھے ہیں نا، یہ میرا مظلوم امام بڑا مظلوم امام رہا، 35 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ اگر کوئی پوچھتا تھا مولا مولا، ایک بتا خولی سے کہا مختار یہ بتا کہ تو نے تیسرا کام کیا کہا؟ خولی کہتا ہے میں نے دیکھا چھوٹی بچی حسین کی سکینہ کھڑی ہوئی ہے، میں اس کے قریب گیا، میں اس کی طرف کو دوڑا، جب میں اس کے قریب پہنچا میں نے دیکھا جو چھوٹے چھوٹے گوشوارے پہن رکھے ہیں، میں نے سوچا انہیں چھین لوں، تو بچی نے آواز دیا خولی یہ میرے بابا نے عید کے تحفے میں مجھے دیے تھے، یہ مجھ سے نہ چھین۔ میں نے ایک تماچا سکینہ کے مارا اور اس طریقے سے گوشواروں کو چھینا کہ کان سے خون بہنے لگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مختار طلب گئے، یہ اس امام سجاد کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کسی نے میرے مولا سجاد سے پوچھا مولا آپ سب سے زیادہ روئے کہاں؟ میرے مولا کہتے میں سب سے زیادہ زندان شام میں رویا۔ مولا آپ زندان شام میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ آواز دے میری ایک چھوٹی بہن تھی سکینہ، میری ایک چھوٹی بہن تھی سکینہ جو صبح کو آ کے میری گودی میں بیٹھتی تھی، دوپہر کو آتی تھی میری گودی میں بیٹھتی تھی، شام میں آتی تھی میری گودی میں بیٹھتی تھی۔ ایک دن دوپہر میں آئی، ہاتھ میں کوزے آب لیے ہوئے ہیں، پانی کا پیالہ آ کے میری زنجیروں پہ ڈال دیا۔ میں نے کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ
کتنا مظلوم ہے میرا مولا، کتنا مظلوم ہے میرا آقا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا کیوں زندان شام میں روتے؟ کہا میری بہن سکینہ شام کو روزانہ میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کرتی تھی اور مجھ سے پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ بتا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ پرندے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سکینہ رونے لگی، آواز دیا بھیا سجاد ہم مدینے کب جائیں گے، ہم یہاں سے کب آزاد ہوں گے؟ اللہ اللہ سجاد رونے لگے۔ سجاد نے کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ پھر سکینہ نے پوچھ لیا بھیا اتنا بتا دے ہم مدینے جا کے اپنی بہن صغرا سے کب ملیں گے؟ بس سجاد رونے لگے، روتے روتے آواز دیتے بہن سکینہ، بہن سکینہ صغرا سے ملنے کی امیدیں چھوڑ دو۔ سکینہ کہتی بھیا اے بھیا کیا میرے جانے سے پہلے صغرا مر جائے گی؟ سجاد کہتے بہن سکینہ صغرا تو نہ مرے گی، اور رونے لگے۔ آواز دیا سکینہ نے بھیا نہ رو بھیا، مجھے معلوم ہے صغرا زندہ رہے گی، یہ سکینہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری جملہ سن لے میرا مظلوم امام، کبھی تو کہتا تھا الشام الشام الشام، کبھی مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا اور کسائی کی دکان کو دیکھتا تھا تو آواز دیتا تھا اے بھیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے سے پانی بھی پلا لیا؟ وہ کہتا مولا میں نے پانی پلایا ہے۔ سجاد رونے لگتے تھے، مصائب پڑھتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بھیا پیاسا ذبح کیا گیا، ہائے میرا بھیا قاسم مارا گیا، ہائے میرا بھیا اکبر مارا گیا، روتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کے بابا کے بدن پر کتنے زخم تھے؟ ایک مرتبہ انگوٹھی کو اٹھایا، آواز دیا میرے بابا کا جنازہ انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی خالی نہ تھا،